کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چ، لیکن بابا صاحب کی کریے اندر آنا نہیں بنتا۔ ایک منوس ہے فرعون ہے لالچی کتا، ایک کمینہ نہیں بنتا، ایک کہندا کھول ہے، ایک کہندا مار لے کر کٹ دو، اے نہیں بنتا ہے میں کی کر، یہ بول چھڑ دیئے ہے سن لیندے نہیں، لیکن اے کتا مندہ یہ نہیں بنتا ہے۔ یہ کون سمجھائے بابا صاحب جے دس کے ہو گیا دا بھی تو دس کے جاتے، یہ کیویں سمجھائیے کیویں، کہتا بہن دا بھی کھا جا برا دا بھی کھا جا بس۔ ہزاروں بندے مرے حضرت اس زمین کے لیے، لیکن نہ مارنے والا اس زمین میں سے ایک مٹھی مٹی کی لے کے گیا، نہ مارنے والا حضرت لے کے گیا، لیکن ہے پھر بھی مندہ بابا صاحب ایدا کی کریے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے، کوئی پلیا ناز تے نخریں، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آونڈا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدہ یہ تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ ویک فریدہ مٹی پھلی، حضرت صاحب کدی شیشے دے توکھے چاہیو، جھوٹا جے بڑا بڑا بہت بڑا جھوٹا جے، کدی بھی شیشے دے توکھے چاہیو۔ ویک فریدہ مٹی پھلی، ویک فریدہ مٹی پھلی، ویک فریدہ مٹی پھلی، اور صرف مٹی نہیں، مٹی بھی ہو جڑی گند لے کے پھر نہیں، پخانہ ہے دے اندر، پیشاب ہے دے اندر، تھوک ہے دے اندر، بلغم ہے دے اندر، خون ہے دے اندر، گند لے کے پھر دی گئی، مٹی بھی ہو، پتہ نہیں کیڑی شاید امان ہے سن، کیڑی شاید یا کڑے کی شاید سریے نے سڑیاں تو نہ چاہتے کو دسو تے صحیح میں بھی تے اٹھ کے کہ مصباحی صاحب میرے چ اے وے او تیرے چ گوں ہے، تیرے چ تھک ہے، تیرے چ لو ہے، کیڑی شاید ہی تینوں آکڑے کو بنوں ہی تے دس اٹھ کے، میں تیرا ویر ہاں تیرا بھائی ہاں، خیر خائی کرنا آیا میں نہیں دونوں تیری کو مینوں بھی تے دس اٹھ کے کہ مصباحی صاحب اے جے میرے وچ پتر جنہ چ ہے سی او نہیں آکڑے، میرے مولا مشکل کشا، میرے عمر پاک، میرے ابو بکر، میرے عثمان، میرے بلال، میرے طلحہ، میرے زبیر، میرے حسن، میرے حسین، میرے داتا صاحب، میرے بابا صاحب، میرے غریب نواز، میرے با یزید، میرے جنید، ہے سی انہاں وچ کمالات سن، لیکن وہ بھی تیرے میرے چ کی ہے میاں۔ ویک فریدہ مٹی پھلی، ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کوڑ پھر مٹی ہوئی۔ پھر بابا بلے شاہ بھی بولے، فرمایا چار سیاں رل کھیڑن لگیاں، چار سیاں رل کھیڑن لگیاں، پنجویں وچ سردار کھیڑ کھیڑ مڑ ماٹی ہوئیاں، پوندیاں پیر بسیار، ماٹی قدم کریں دی یار، ماٹی دا کھڑکار۔ حضرت صاحب انہوں سمجھائیے، انہوں منائیے، انہوں سمجھائیے، انہوں منائیے، نہیں تے مارے جاؤں گے سارے، نہیں تے سارے مارے جاؤں گے۔ میں تنہوں کوئی میر تکی میر نہیں سنانا، میں آپ کو قرآن سنانے لگا ہوں۔ قرآن کہندہ ہے پھر اس دن کی کہنا ہے، آئی تو نہیں نا سمجھ آ رہی، لیکن قرآن کہندہ ہے پھر اس دن کی کہنا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں زندگی لی کیوں کچھ نہیں کیتا، میں زندگی لئی کیوں۔ آج تو اب کہہ رہے ہیں نا اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو، آج تو آپ کہہ رہے ہیں نا صاحب ہے تو پھر ادو پتہ لگے گا نا۔ اللہ آج بھی تیرا یہ حال ہے گری موم برداشت کر سکتا، اگر اچانک جاتے جاتے گرم دیچکی کو ہاتھ لگ جائے تو برداشت کر سکتا۔ اس لیے پتر اللہ دی طرف آؤ، نماز دا وقت ہو گیا، اللہ دی طرف آؤ، اللہ دی طرف آؤ، حضور دی نوکری دی طرف آؤ۔ ہر شے تے اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت نو غالب کرتے ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر جان ہر ذی روح کو یاد ہے کہ ٹہنا ہے، صرف انسان اور جن میں جو بھول جاتے ہیں، باقی سب کو یاد ہے کہ ٹہنا ہے۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، اور بازار کی کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ ہاپے سے باہر ہو چکا تھا۔
اب آپ کو پتہ ہے اونٹ کس قدر دراز کا جانور ہے، اگر اونٹ بدک جائے، جس کو پنجابی میں کہیں گے پھوڑ ہو جائے، تو کون اس کو کنٹرول کرے ایسا؟ اس لیے جس طرف جاتا ہے لوگوں کو آگے لگا لیتا ہے۔ حضرت تشریف لائے، روب دبدبا، آپ آگے بڑھے اور آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور سارا بازار دیکھ رہا ہے، اور آپ نے اونٹ کے کان میں کچھ کہا اور اونٹ کھڑا ہو گیا، اس کو سب کچھ بھول گیا۔ آپ تشریف لے گئے، اونٹ کھڑا رہا۔ اب بازار والے اپنے اپنے کام میں بھی لگے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پھر پرانی کیفیت میں کہیں واپس ہی نہ لوٹ آئے۔ لیکن اونٹ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اس کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ بازار والوں نے اس پہ ترس کھاتے ہوئے اس کے آگے کچھ رکھا بھی، اس نے کچھ نہیں کھایا، وہاں بیٹھا اور بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا۔ بازار والے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت عمر نے کیا کہا ہے اونٹ کے کان میں کہ جان ہی لے لی۔ اب لوگ انتظار میں ہیں کہ اگلے دن امیر المومنین آئے تو پوچھے۔ امیر المومنین اگلے دن پھر بازار تشریف لائے، لوگ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی امیر المومنین کل والا اونٹ یاد ہے؟ ہم نے فرمایا یاد ہے۔ حضور کیا کہا تھا اس کے کان میں؟ وہ تو ہلا بھی نہیں، وہاں کھڑا رہا، ہم نے کھانے کو کچھ رکھا، کچھ نہیں کھایا، وہاں بیٹھ گیا اور بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ تو آپ نے فرمایا بس اتنے ہی اس کے کان میں کہا تھا، وہ اینا پوڑ کیوں ہے؟ مرنا نہیں یاد، اینا پوڑ کھانا ہے، مرنا نہیں۔ اور صاحب اسی تاں ہی پوڑا کہ سانو یاد ہے، جنہوں یاد ہوئے وہ کتنے پوڑ ہوں، خودی پھر کوئی نماز چھٹ دی نہیں، وہ پھر غافل ہوں، وہ پھر گناہ دی طرف جانا۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہے کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہم جس کو یاد آ گیا وہ پھر سیدھے راستے پہ رہا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ٹھیک ہے جی، قربان جاؤں جی، روز عمر بن عبدالعزیز بھی مائیں پیدا نہیں کرتی۔ عید کا عید سے پہلا دن ہے، ابھی نیکسٹ ڈے عید ہے، اور بچیاں آ کے کہہ رہی ہیں بابا ہم کل کون سے کپڑے پہنیں گے؟ آپ نے فرمایا جو پچھلی عید پہ پہنے تھے۔ وہ بچیاں آگے سے کہتی ہیں بابا وہ تو ہم نے اس سے پچھلی عید پہ نہیں پہنے تھے۔ سہیلیاں تانا دیتی ہیں بادشاہ کی بیٹیوں کے پرانے کپڑے پہنتی ہیں۔ آپ نے وزیر خزانہ کو ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے، کم و پیش 3.25 میل ہے اتنی اس کی کم و پیش، اللہ معافی دے اس وقت نہیں سوچ ساتھ دے رہی، اس کی لمبائی ہے، چھوٹا پہاڑ نہیں ہے، بڑا شانوں والا مقدس پہاڑ ہے، اور وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو کبھی کبھی جا کے اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں نا، دیکھ کے بھی رشک آتا ہے، واہ احد تیری شان تے قربان۔ تو وہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں احد ساڑھے نال پیار کردہ ہے، اسی احد نال پیار کرنے ہیں۔ میں ایک دن گیا تھا، میں احد نوں جفا لا کے کھلوتا، شرطا آ گیا مجھے آ کے کہتا ہے شیخ انت مجنون، تو پاگل ہے، وہ پہاڑ نوں بھی جفے لاندا ہے۔ میں ہن میں تینوں کی دساں، ہے پہاڑ نہیں صرف اے وہ پہاڑ ہے جنوں سونا پیار کردا ہے، اور پھر ہے سونے نوں پیار کردا ہے۔ تجھے کیا پتا ہے اس پہاڑ کی کیا شان ہے؟ حضور نے سند دی ہے، فرمایا احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم جے میں جفا لا لیا تینوں کیوں وٹ پین ڈے، تینوں کدے مروڑ اٹھن ڈے نہیں پڑے، تو اپنی بد نصیبی تے رو، تینوں ذوق ہی نہیں میسر کوئی بھی، تو اپنی بد نصیبی پہ رو، تجھے یہ ذوق ہی نہیں میسر کوئی بھی۔ بڑی شان ہے جی احد شریف کی۔ تو صحابہ تو روز احد شریف کو دیکھتے تھے، تو صحابہ نے عرض کی سونے محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون طاقت رکھتا ہے اس کے برابر عمل کرنے کی؟ دل یارا منظور فرمایا میرے صحابہ صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے۔ اور ہم نے کتنی بار کہنا تھا فجر کے بعد؟ 33، کتنا نقصان ہو جاتا۔ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب جبل احد سے کتنا زیادہ ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے۔ اس لیے حضرت صاحب میں ہمارے مرحوم و مغفور بزرگ محمد یوسف مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو کمی ہوئی ہے اللہ اپنے فضل سے پوری فرمائے۔ تو ہم تو چلو عبدالجبار بھائی ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمارا بھی آنا قبول فرمائے۔ میں اسی پہ پھر میاں صاحب کی بات پہ ختم کرتا ہوں، کیا خیر خائی کی، تاکہ کل کو ہی نہ آخری سانو چربی دی سمجھ نہیں آتی ہے،
جیڑی زبان چ سی اللہ نے کوئی نہ کوئی آئندہ ٹوریا انہیں قرآن دا فیض لیا اور وہ دی زبان چ قرآن انہوں دے سامنے رکھ چھڑیا. میاں صاحب نے ساڑی زبان چ سن کیا اے قرآن کا نور ہے کی فرمایا لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. اب میں تقریباً چھوڑ چکا ہوں. میری چھوٹی ہمشیرہ وہاں رہتی ہے تو میں جب اسکول سے آتا تھا نا تو تختی میرے گھر کے باہر لگی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین. یہ میرے دادا ابو کا نام تھا. تو شروع میں تو نہیں پڑھنا آتا تھا تو میں جوڑ کر کے پڑھنے کی کوشش کیا کرتا تھا. پھر ایک وہ بھی وقت آیا جوڑ کی ضرورت نہیں ڈائریکٹ چودھری علم دین. پھر دادا ابو فوت ہوئے پھر نئی تختی لگی حاجی محمد بھٹا. ٹھیک ہے جی. یہ تختی کم و پیش کوئی 30 سال تک یہ رہی ہے. پھر ابو جی بھی فوت ہوئے. پھر میں نے وہ تختی اتاری اور کسی مجبوری کے تحت اپنے نام کی وہ لگی ڈاکٹر محمد سلیمان مشبائی. یہ 32-33 سال کی گیم ہے. میں جس دن میری تختی لگی نا تو میں 4 روپے پہ لیٹا تھا. بس ایک عجیب سا اندر خیال اٹھا. میں نے کہا مولوی سلیمان یہ کی تماشا ہے. پہلے علم دین پھر محمد بھٹا پھر محمد سلیمان. جگہ ایک ہی ہے 32 سال تیسرا دعویٰ. اگر علم دین کی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گیا؟ اگر محمد بھٹے کی ہی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گیا؟ اور پکی گل ہے مولوی سلیمان تیری بھی تختی لگی ہے لے کے تو نہیں جانا. یہ حضور تختیاں لگی ہیں. یہ جڑے حکومت پاکستان نے سانو کاغذ دیتے نے جعلی. اے کاغذ اصلی جڑا اصلی کاغذ ہے اتنے کی لکھیا ہے اللہم مالک الملک. اے اللہ اے ملکوں کے مالک لہو ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. میں حضرت کی بارگاہ میں پیر و مرشد میں جا کے عرض کی تھی میں حضور 32 سال ایک جگہ تیسری پلیٹ پہلی علم دین دوسری محمد بھٹا اور تیسری محمد سلیمان. علم دین خالی. لیکن کیونکہ میں اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تھا. لیکن محمد بھٹے کے لیے میں بالکل یقین سے کہوں گا کیونکہ میرے ابو جی کے پاس ایک انگوٹھی تھی ان کے پیروں کی. ابو جی وہ نہیں اتارتے تھے میں نہیں اتاری کیونکہ ابو جی اذان دیتے تھے اور اسپیشلی فجر کی اذان ابو جی کی ذمہ تھی. تو اس لیے ابو جی گھڑی پہنتے تھے جس کے نمبر اندھیرے میں بھی چمکتے تھے. یہ 2 چیزیں ابو جی سے جدا ہوتی یہ دوئیں میں اپنے ہاتھ نہ لائی گھڑی بھی لائی. اور اس لیے میں یقین سے کہوں گا کہ محمد بھٹا صاحب بظاہر کچھ بھی لے کے گئے. میں نے رکھی حضور پکی گل لے کے جانا میں بھی پھر تختی کا دی میرا کی اس تختی کا کیا مقصد ہے کیا مطلب ہے. قربان جاؤں ٹھنڈا پاشڑی ہے. انہیں فرمان لگے مولوی سلیمان اصل بات یہ ہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں سارے مالی بیٹھے ہیں. مالک کو دیا جب تک چاہے گا مالی مالی رہے گا جب چاہے گا مالی نواں جگہ وہی ہے. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. اس لیے بھائی سیانے بنو سارے اور وہ کٹھا کرو جڑا لے کے جانا ہے وہ کٹھا کرو. نمازاں نال جان گیا ذکر الہی درود پاک صدقہ خیرات والدین دی خدمت چنگا بولیا چنگا کیتا چنگا سنایا چنگا سنایا یہ نال جائے گا. کٹھا کرو حضرت سارا کٹھا کرو. یہ سارا کٹھا کرو. ذرا محنت کرنی پڑتی ہے تو محنت کون کرے جی. ہمیں دنیاوی لحاظ سے تو جتنی مرضی کروا لیں ہم سے لیکن ادھر تو باقی پھر جس نے محنت کی جی پھر وہ پی آئی اے کا محتاج رہا نہیں. پھر اس کو سعودی ایئر لائن کی ضرورت رہی نہیں. پھر اس کو ایمریٹس کی ٹکٹ لینی پڑی نہیں. بلکہ پھر کیا ہوا کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف کہتا یا تو باب جبریل ہوگا یا ریاض الجنہ ہوگا یا باہر بیٹھا کہیں گنبد شریف کو دیکھ رہا ہوگا اور یا سنہری جھالیوں کے سامنے سلام پیش کر رہا ہوگا. کوہ سرکار میں
ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو پتر مزے چکھے کوئی نہیں ہے، ہم تو بس انہی مزوں میں رہ گئے، ہم ان مزوں سے باہر ہی نہیں نکل سکے۔ بیٹا بیٹی، امی ابو، دوست بھائی بہن، گھر باہر، گاڑی، کاروبار، موبائل، برانڈ، ہم اس معاملے سے باہر نکل سکے کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا نکلیں ان ساری چیزوں سے، ان کو ایک حد تک رکھیں، ان چیزوں کو خود پہ سوار نہ کریں۔ جو جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے ان لوگوں کو نہ دیں، جو جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تھی ہم نے ان لوگوں کو دے رکھی۔ جو ہمارے دل میں مقام و مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہونا چاہیے، جو ہمارے دل میں تڑپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہونی چاہیے تھی، وہ میں قبلہ سیالی صاحب تشریف فرما بیٹھے ہیں، عبدالجبار بھائی بیٹھے، مجھے کم و پیش 19 سال ہو گئے حضرت یہ ڈیوٹی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ کبھی یہاں بیٹھا، کبھی یہاں بیٹھا، کبھی یہاں بیٹھا، کبھی یہاں، کبھی یہاں، کبھی یہاں، اور کبھی یہاں بیٹھا ہوں 19 سال۔ اور اس سے جو پیچھے والے 19 سال ہیں وہ بھی یہاں والے ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ جیسے ہی فوج سنبھالی تو والد صاحب نمازی تھے اس لیے مسجد ہی لے کے گئے، امی بھی نمازی تھی اس لیے مسجد ہی سے تعلق وابستگی رہی، محفلوں میں آنا جانا رہا۔ 19 سال کم و بیش ہو گئے، اور ان 19 سالوں میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ اگر نہیں بھی نا کسی محفل میں کوئی ماں کی شان کا شعر پڑھا گیا تو سامنے بیٹھے کسی نے فرمائش کر اے دو شعر ماں دی شان۔ ویسے تو کوئی ایسی محفل ہی نہیں کہ نام پڑھا جائے، کیونکہ آپ کو ذرا پسند ہے تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کو یہ پسند ہے، تو ہمیں بھی پھر وہی پسند ہے جو آپ کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم اگر وہ پڑھیں جو آپ کو نہیں پسند تو پھر کام میں نے ایک دفعہ ایک بندے سے پوچھا تھا، میں یار ماں دی شان پڑھ دے، بیچارہ پیو ہی بے شان ہے، انہوں نے کہا نہیں شان پیو دی بھی بڑی ہے لیکن انہوں نے ماں دی پسند ہے۔ تو پھر ہم بھی وہی پڑھتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، کیونکہ جو پھر آپ کو نہیں پسند تو پھر اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ ویسے تو ویسے ہی پڑھ دی جاتی ہے، اور اگر کسی محفل میں نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی نہ کوئی فرمائش کر ہی دیتا ہے۔ لیکن ان 19 سالوں میں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ کبھی اس نوٹ کے یہ بھی فرمائش کی اے دو شیر اللہ دی شان وچ، کسی کا دل ہی نہیں کرتا دی شان دڑھن، کسی کے دل میں تڑپ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جو جگہ اس کی تھی وہ ہم نے امی کو دے دی، جو مرضی کہیں، باقی کو کلپ کاٹ کے چڑھائے اور کو بکواس کرے تو میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا، باقی کو سامنے بیٹھ کے بات کرے میں اپنا درد اس کے سامنے رکھوں گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اس دل پہ سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا ہے، اس دل پہ سب سے زیادہ حق حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ ماں کی شان سننے کو جی چاہتا ہے لیکن اس کی شان سننے کو 19 سال ہو گئے میں یہ تماشا دیکھ رہا ہوں، ماں دی شان، ماں دی شان، لیکن آج تک کبھی کسی شیر پتر نے اٹھ کے یہ نہیں کہا یار شان ذرا ساڑھے اللہ دی بھی تے شان پتر، ساری شانیں اسی سے ہیں، ساری شانیں ہیں اسی سے، جس سے پیار ہے اسی کی وجہ سے پیار ہے، اسی نے کہا ماں سے پیار کرنا ہے کر رہے ہیں، اسی نے کہا باپ کا لحاظ کرنا ہے کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا، جگہ عدل بدل کر دی ہم نے، جو جگہ اس کی تھی ہم نے اللہ کا واسطہ ان چیزوں سے نکلے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی پھر اگر ہم نے ان کو جگہ دے دی ہے تو کیا کریں گے؟ ہر وقت ہم نے یہ ٹوکر اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے، اللہ کو بھولے ہیں، اللہ سے دور ہیں۔ تو پھر حضرت شاہ حسین کیا کہتے ہیں، کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا، اور اگوں کمال کیتا یار، کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا، اوڑک کم اللہ دینا، جتنا مرضی بھاگ لے جانا آخر تو نے اینڈ پہ اسی کے پاس ہی ہے، بھاگ لے کتنا بھاگ۔ اور یہ جن کے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ کیا کریں گے؟ 2 بجے میرے جنازے کا ٹائم ہوگا، یہ 20 منٹ پہلے یہ کہہ کے اٹھا لیں گے کہ راستہ لمبا ہے، پھر کیا کریں گے؟ دفنانے میں جلدی کریں گے، خودی رکھیں گے، پھٹے رکھیں گے، اوپر مٹی ڈالیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اگر گرمی ہوئی تو گرمی کا بہانہ بنا کے بھاگ جائیں گے، سردی ہوئی تو سردی کا بہانہ بنا کے بھاگ جائیں گے، کوئی رکے گا نہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ قبر ہے، تنہائی ہے، وحشت ہے، چل تھوڑی دیر کھلوئیے،
کوئی اتنے قرآن پڑھیے، کوئی ذکر کریے، کوئی تسبیح کریے، کوئی حمد پڑھیے. مشکل میں اس وقت ہمارا دوست، ہمارا بھائی، اتنا اس کو ہم سے پیار تھا، ہمارے لیے حلال کو حرام، حرام کو حلال ہے، لیکن کوئی نہیں. گرمی ہوئی تو گرمی کا بہانہ بنا کے بھاگیں گے، سردی ہوئی تو سردی کا بہانہ. میں قبر میں تنہا پڑا ہوں، یہ گھر جا کے نیا کھیل شروع کر دیں گے. پھر کی کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سب کو میں بھول جاؤں گا، کسی کو میں یاد نہیں رہوں گا. پھر کھانا شروع ہو جائے گا، پھر پہلے کھلائیں گے، پھر جنہوں نے کھلایا ہے پھر وہ کھانا شروع کر دیں گے، اور میں ادھر قبر میں بیٹھا ہوں اور منکر نکیر نے بٹھا رکھا ہے، اور بات کیا چلی ہوئی ہے، مر ربو کا. کی کہنا ہے؟ ماں دی شان. کی کہنا ہے؟ ماں دی شان. اتھے تو نہیں ماں دی شان چاہیے، اتھے جواب دینا. اتھے جواب، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنی امی سے پیار نہ کریں، لیکن بس جتنا ہے اتنا کریں. امی کو امی کی جگہ رکھیں، لیکن اللہ کی جگہ کسی اور کو دے. یہ جستجو کریں، ڈھونڈیں اس کا ڈاکٹر کہ حضرت امی دی شان سنن تے دل کردہ ہے، وہ دی شان سنن تے دل کردہ. کیوں کبھی دل میں یہ اوک نہیں اٹھی؟ کیوں کبھی دل میں یہ خواہش نہیں مچلی؟ کبھی دل نے کیوں یہ خواہش نہیں کی کہ دو شیر؟ کیوں دل نہیں کرتا؟ یہ ادھر سب چاول کھانے میں لگے ہوں گے گھر آ کے سارے، بڑی بوٹی، چھوٹی بوٹی، ہڈی والی بوٹی، گول بوٹی، گرم چاول، ٹھنڈے چاول، زیادہ چاول، کم چاول، گھر یہی چل رہا ہوگا. اور میں وہاں بیٹھا ہوں. سوال کیا ہے؟ مر ربو کا. کیا جواب دیں گے؟ اس لیے حضرت اتنی دور سے آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ بیٹا یہ درد لے کے آیا. حضرت صاحب آج اس کو اتنا پکاؤ، فٹ میرے منہ سے نکلے ربی اللہ، ربی اللہ، ربی. میرا رب میرا اللہ، میرا رب میرا اللہ، میرا رب میرا اللہ. اس کو اتنا پکائیں. ابھی بات مر راہ پہ ہو، میں فٹ کہہ اٹھوں مر ربی اللہ، ربی اللہ، ربی. وہ جیسے ہی کہیں ہاں جی ماں دینوں کا، کون سا تیرا دین؟ میں فٹ کہوں دین الاسلام، دین الاسلام. جیسے ہی ابھی بات ماں حضور نبی علیہ السلام کا روح انور دکھایا جائے، دیدار کروایا جائے، زیارت کروائی جائے، اور پھر پوچھا جائے ماں کنت تقول، کیا کہتا تھا ان کے لیے؟ میں پھٹ کہہ اٹھوں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا. پھٹ مزہ تے سب اتھے پڑھن دا آئے گا. پھٹ میرے منہ سے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا. انہوں تے کسی اور دا پتہ ہی نہیں، انہوں تے پتہ ہی ہے انہی کے لیے زندہ رہا، انہی کے لیے سارا کچھ کیا. یہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا گیا. جیسے فرشتے پوچھے ماں کنت تقول، میں پھٹ گیا اٹھوں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اس کو آج اتنا پکائیں، آج وقت ویلا ہے، اس طرح نہ کریں. الٹ پلٹ کر چڑھے، الٹ کر دیا. دیکھا نا قرآن ہے، کہہ رہا ہے قرآن کہ امی سے محبت کرو، باپ سے. قرآن کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہہ رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. قرآن کہہ رہا ہے، لیکن آگے قرآن کچھ اور بھی کہہ رہا ہے. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو دھیان رکھنا، اپنے مال اور اپنے اہل و عیال سے اس طرح کا پیار نہ ڈالنا کہ یہ پیار تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دے. پیار کرنا ہے لیکن ایدا بھی دھیان رکھنا، ایدا بھی دھیان رکھنا ہے. پھر کیا کہا؟ کل ان کان آباؤکم ابناؤکم، باقاعدہ نا آبا و اجداد، پھر پتر، یعنی پھر کہا وا اخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، پھر تمہاری. یہاں چلو وقت نہیں ہے میں لیکن جاتے جاتے نقطہ بیان کر دوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بھائیاں نال کی کرنا ہے؟ اس لسٹ میں اللہ نے ماں کا نام لیا، بھائی کا نام. کل ان کان آباؤکم ابناؤکم، پتران تو بات کی کیا؟ وا اخوانکم. قرآن کی کہہ رہا ہے بھائیاں نال کی کرنا ہے؟ پیار کرنا ہے. اچھا پھر دوسری بات، پھر بھائی کا نام پہلے لیا ہے، بیوی کا نام بعد میں لیا. پہلے اخوانکم کا ہے، بعد میں ازواجکم. لیکن ایسے اسی الٹ کر لیا، پہلے ازواجکم میں اخوانکم بعد کر چڑے. سمجھیں حضرت قرآن، بھائیوں سے بھی پیار کریں اور ونڈ ڈالیں. یہ قصور ہم بندوں کا ہے، ونڈ نہیں ڈلی ساڑھے، ونڈ ڈالیں، ہر رشتے کو اس کی جگہ رکھیں. بھائیوں سے بھی پیار اور
وازواجکم وعشیرتکم، پھر کیا کہا واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، پھر سب کا نام لے کے پھر آگے اب جی منون ترجمہ نہیں ہوگا، مفہوم، لیکن مفہوم بھی ترجمے سے ٹکرائے گا نہیں، مفہوم آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے سب کا نام لے کے پھر کیا کہا احب الیکم من اللہ، اینا سارے نال پیار تے کرنا ہے لیکن کرنا اللہ تو تھوڑا ہے، کرنا اللہ تو پھر قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں چلو اینا نال تو تھوڑا کرنا ہے لیکن اللہ نہ کتنا کرنا ہے، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نال شدید 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 کرنا ہے۔ قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جنہ امی نال انہ ہی قرآن کہتا ہے اللہ نال بت، اللہ نال، اس لیے صاحب اللہ کی طرف آئی کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا، اوڑک کم اللہ دینا، یہ ٹھیک ہے کریں لیکن ہر چیز پہ اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کریں۔ شروع میں آئیں گے کچھ دن، پھر جمعہ پھر کچھ اور وقت گزرے گا، پھر عید ہو جائے گا، پھر یہ سارے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ جان دیواری کیا ڈرونا بنیا، جان دیواری کیا ڈرونا بنیا، ڈردے ہاتھ نہیں لاندے جنہاں لئی تو پاپ کمائے، کتھے نے تیرے کر دے کمال کر گئے۔ پھر میاں صاحب عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے، آخر نو جے ٹہنا ہوئے۔ ایسا بھی وہ والی کشتی نہیں کہ بندہ بیٹھ کے انتظار کرے کہ یہ پلوان ٹہنا ہے کہ یہ پلوان ٹہنا ہے، اس کشتی دا اینڈ پہلے ہی طے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، پہلے طے ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اینڈ پہلے طے ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اینڈ پہلے طے ہے، میں انٹرنیٹ ہے اینڈ پہلے طے۔ تو پھر میاں صاحب نے کیا کہا عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے، آخر نو جے ٹہنا ہوئے، کونوں کل کل مریے۔ کوئی حدیث پاک